زیادہ اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے اور بالخصوص پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے کہ میں فقط ایک ہی نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس طرح سے عید کے آنے کی تیاریاں ہوتی ہیں، بقرعید کی تیاریاں ہوتی ہیں، رمضان میں شاپنگیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جیسے عید کی مناسبت سے کپڑے آتے ہیں مارکیٹ میں، برانڈڈ کپڑے آتے ہیں دکانوں پر، اسی طرح سے اب یقیناً خریدنے والے ہیں جس کی بنیاد پر آج کی برانڈڈ کمپنیز جو ہیں وہ اس قسم کے کپڑے تیار کر رہی ہیں کہ جو لوگ خریدتے ہیں۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے اور اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ان کپڑوں کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے کم از کم یہ سوچ لیں کہ یہ کپڑے پہن کے اگر مجھے سید الشہداء کے فرش عزا پہ بیٹھنا ہے تو یہ سید الشہداء کا فرش عزا ہے، یہ سوچ کے بیٹھے کہ آج حسین کی بیٹی سکینہ کا دامن چلا ہوا ہے، یعنی ان کپڑوں کو اسی مناسبت سے پہنے کہ جو آج حسین کی ماں سیدہ اس مجلس میں آئی ہوں گی، یہ سوچ کر آئے، کیونکہ یہ مجلس، یہ فرش، یہ معمولی فرش نہیں، یہاں کسی کو بیٹھنا ہر ایک کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اس کی اجازت کہیں اور سے آتی ہے کہ جس کو اجازت ملتی ہے وہی اس فرش پہ آتا ہے۔ کوئی آپ کو خاندانی شیعہ نظر آئے لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے، وہ بعد نسل اگر شیعہ ہوگا، اگر اس کی اجازت، اس کا نام کاٹ دیا جائے تو وہ اس فرش پہ بیٹھنا اس کو نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بھٹکے ہوئے کسی خاندان سے اگر اس کا نام اہل بیت کی ڈائری میں لکھ لیا جائے تو وہ اس فرش عزا کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو یہ سوچ کے جائیں کہ آج جس محفل میں ہم شریک ہو رہے ہیں وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا پرسہ دینا ہے، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا پرسہ دینا ہے، اور کس حال میں دینا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس چادریں تک نہیں تھی سر ڈھانپنے کے لیے۔ تو لہذا اس فرش عزا کا تقدس، ان مجالس کے تقدس کو برقرار رکھا جائے، اور وہ جو چیزیں جو کہ اس سے متناقض ہیں، جو اس سے ٹکراتی ہیں، جو اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں، اس تقدس سے، اس عزا سے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جو ہمارا موضوع ہم لے کے چلے ہیں آپ کو باطل کے حوالے سے، اور شروع سے ہم نے اس کو عرض کیا، ہر روز اسی جملے کو میں تکرار کرتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا کو ایک واقعے تک محدود نہ رکھا جائے، اور یہی دشمن کی سازش ہے۔ اور وہ آج یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ شیعہ قوم کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے ایک پرانے واقعے کو پٹتے رہتے ہیں وہ لوگ، الیاذ باللہ۔ اس قسم کے الفاظ وہ لوگ اپنی کتابوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی سازش کو، اسی ان کے الفاظ کے جواب میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ کربلا ہے، یہ واقعہ کربلا کی جنگ نہیں ہے، یہ خدا کے خلاف جو شروع سے ازل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ اس کے خلاف ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کربلا کہ جو کہ شیطان کے کو ایکسپوز کرتی ہے، اپنے زمانے کے فرعون کو ظاہر کرتی ہے، جو بظاہر ایک اسلامی لبادہ اڑا ہوا ہے، جو خلافت کا ایک سلسلہ جو کہ ایک باطل طریقے سے جو رائج ہوا، کیونکہ اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں تھی، کوئی اس کی الہی بنیاد نہیں تھی، اس کا نتیجہ جا کے کہاں نکلتا ہے؟ یزید کی شکل میں۔ اگر حقدار کو حق مل جاتا تو یقیناً یہ یزید جیسے اور اس کے خاندان جیسے لوگ، بنی امیہ جیسے، اس سیٹ پر قابض نہیں ہو سکتے تھے، ان کا کوئی گزر ہی نہیں تھا ادھر سے، ان کا میچ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر علم و تقوی و خدائی باتیں ہوں وہاں پہ کوئی بنی امیہ کا گزر ہو۔ تو اس قسم کی چیزوں کو ایک واقعے تک بلکہ محدود نہیں کرنا، جیسا کہ میں نے شروع دن سے اس باطل کی آپ کے سامنے مثال عرض کی، اور اس کے بعد جو گزشتہ مجلس میں جہاں تک ہماری گفتگو آئی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ایسے شخص کو ہم فالو نہیں کر سکتے، بھلو ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی، کہ جس کے کسی عمل پہ ہمیں خدشہ ہو۔ مولانا آپ آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ کہ اگر ہم 4 گھنٹے کا سفر بھی ایک ایسے ڈرائیور کے ساتھ جب سفر نہیں کر سکتے ہیں
کہ جس کی ڈرائیونگ پہ ہمیں 100% اعتماد نہ ہو، تو ہم پوری زندگی کا سفر، اور نہ فقط زندگی کا سفر بلکہ آخرت کے بھی ہمارے اعمال اس پر منحصر ہوں کہ جس پر ہمیں ہر عمل پہ اس کے خدشہ رہے کہ اس کا یہ کام صحیح ہے، اس کا قول صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، تو ہم اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ جبکہ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے، جن کی پیروی کرنے کے لیے کہا ہے، جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کو اسوہ حسنہ بھی قرار دیا۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسوہ حسنہ میں کوئی قید نہیں ہے، پیغمبر کے کسی بھی عمل میں، کسی بھی ان کی تعریف میں، کسی بھی ان کے جو ایک معرفی کی جا رہی ہے، جو ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کوئی قید یا کنڈیشن یا شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے مسجد نبوی میں، یا یہ جو کچھ بولیں گے مسجد نبوی کی حد تک یا ممبر تک کی حد تک ان کی باتیں بالکل معتبر ہے، باقی گھر میں جا کے جو کچھ بولتے ہیں اس کو تم فالو نہ کرو، کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ اور لہٰذا اسی لیے وہ معتبر ہے، اور اسلام کی حاج کی ہر چیز معتبر ہے کیونکہ وہ سورس معتبر ہے۔ دشمنوں نے کیا آگے کام کیا؟ اس سورس کو خراب کیا، پیغمبر کی ذات پہ حملے کیے، پیغمبر کے کردار پہ حملے کیے، تاکہ کل کو جو بھی اسلام کی بنیاد ہے، اگر جو سورس اگر وہ خراب ہو جائے گا تو اسلام کی پوری بنیاد، پوری عمارت ڈھل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد اور اسی انبیاء کی عصمت کی کڑی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور آئے مبارکہ کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کو ہم انبیاء کرام کے بعد خود ائمہ طاہرین کی بالخصوص عصمت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے علاوہ بھی دلیلیں ہیں، لیکن اس آیت شریفہ کو ہم دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ آپ سب کو بالکل حفظ ہے، آپ نے مجالس میں سنا ہوا ہے، مجھے فقط اس کے ایک لفظ سے سروکار ہے، وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ، کہ خداوند عالم نے ارادہ کیا۔ خداوند عالم کیا کر رہا ہے؟ ارادہ کر رہا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت تم سے رجس کو یعنی گندگی کو دور کر دیا جائے، ویطہرکم تطہیرا، تاکہ تمہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن جو پروردگار اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یریدو، پروردگار کے ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم اگر کسی چیز کا ارادہ کر رہا ہے، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ آپ نے بھی آج ارادہ کیا، شام سے آپ نے پلاننگ کی، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیے، کپڑا چینج کیے، اپنی گاڑی نکالی، یہاں آئے، سفر طے کیا، بس میں آئے، ٹرین میں آئے، جیسے بھی ہوا آپ نے ایک پلاننگ کی، ارادہ کیا یہاں آنے کا، اس کے لیے آپ نے ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے بعد آپ یہاں تک پہنچے۔ دفتر جانے کے لیے بھی آپ ارادہ کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے کتنے بجے نکلنا ہے، کتنے بجے پہنچنا ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم کے ارادے کی بات ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی ارادہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پروردگار سوچتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے کچھ کرنا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اپنے فرشتوں کو جاؤ بھائی پلان تیار کرو، فیز 1 اس کا تیار کر کے لاؤ 1 پیج اس کا جو پلان تیار کرو، پھر اس کی ڈیٹیل کوئی فیزیبلٹی ہوگی، پھر وہ تیار کر کے لاؤ، پھر دیکھوں گا میں اپروو کروں نہ کروں اس کو۔ ہے خدا کا ارادہ ایسا ہے؟ خدا ٹائم لگاتا ہے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے؟ خدا کا ارادہ کیا مطلب ہے؟ خدا کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، خدا نے ارادہ کیا۔ خدا کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ کن فیکون، یعنی خدا جس چیز کو سوچتا ہے وہ چیز عملی ہو جاتی ہے۔ خدا کو کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی فیزیبلٹی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیزائنر کی ضرورت نہیں کہ آگے ڈیزائن کرے پروجیکٹ خدا کے سامنے پیش کیا جائے، کوئی پریزنٹیشن تیار کرے اور لے کر آئے خدا کے سامنے کہ جی یہ دیکھیں آپ اس چیز کو ایسے کرنا ہے۔ خدا کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کن فیکون ہے، وہ جس چیز کو ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پروردگار کا ارادہ کرنا۔ اچھا آیت میں کیا پروردگار ارشاد کر رہا ہے کہ اے اہل بیت میں نے تم سے برائی کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے،
یہ پروردگار حکم دے رہا ہے تم سے برائی کو دور کرنا ہے. اب اس برائی کو دور کرنے کے خدا کے ارادے کے دو طریقے ہوتے ہیں. خدا کے ارادے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے, ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے. ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے. بھائی تشریعی ارادہ کیا ہے؟ تشریع نکلا ہے شریعت سے. میں ذرا الفاظ کو بھی ایکسپلین کروں تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے. تشریع نکلا ہے شریعت سے. شریعت کا مطلب کیا ہے؟ قانون, ایس او پیز, بائی لاز. جو کسی چیز کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے شریعت. اگر پروردگار عالم کا ارادہ یہاں یہ ہوتا کہ اے اہل بیت, میں چاہتا ہوں کہ تم نمازیں پڑھو, تم روزے رکھو, تم نیک بن جاؤ, تو یہ ارادہ پروردگار کا فقط اہل بیت کی حد تک تو محدود نہیں ہے. یہ پروردگار کی خواہش تو عمومی ہے. یہ پروردگار کی خواہش عمومی ہے. پروردگار تو ہر ایک سے یہی چاہتا ہے کہ تم نیک بنو, پرہیزگار بنو, صاف ستھرے بنو, نمازی پرہیزگار بن جاؤ. یہ ارادہ پروردگار کا عمومی ہے. یہاں پہ اہل بیت کو خطاب کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کا ارادہ یہ تشریع نہیں ہے, قانون بتانا نہیں ہے, دین سکھانا نہیں ہے, حلال حرام کی بات پروردگار نہیں کر رہا ہے یہاں پہ, بلکہ پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی ہے. اب ارادہ تکوینی کیا چیز ہے؟ تکوینیات کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا پروردگار کے دو قسم کے ارادے ہوتے ہیں. ایک تشریع, قانون. پروردگار نے پیغمبروں کو بھیجا اور قانون بنا کے بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو یہ نہ کھاؤ, یہ کھا لو, یہ پیو, ایسے پہنو کپڑے کو, ایسے نہ پہنو, ایسے حجاب کرو, نماز کا یہ طریقہ کار ہے, روزہ ایسے رکھنا ہے. یہ تمام جو قوانین ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, پڑوسی کے حقوق کیا ہیں, جس جگہ رہتے ہو وہاں کے قانون کی کیا احترام کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, یہ تمام جو قوانین ہیں, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, تشریعات ہے. یہ تمام چیزیں قانون ہیں. لیکن تکوینیات کیا ہیں؟ تکوینیات وہ چیزیں ہیں کہ جس کے پروردگار عالم نے جس چیز کو جیسے بنایا. مثال کے طور پر اس ہمارے سولر سسٹم کو پروردگار نے کیسے ڈیزائن کیا؟ ایک سورج بنایا, 9 یا 10 سیارے اس کے گرد قرار دے دیے جو اپنے آربٹ میں اپنے گھومتے رہتے ہیں مسلسل. یہ ڈیزائن کرنا کہ جس میں لمحے بھر کا کوئی فرق نہیں آتا, چاند کا نکلنا, سورج کا نکلنا, سورج کا غروب ہونا, یہ تمام چیزیں تکوینیات میں سے ہیں. یہ تمام چیزیں تکوینیات میں سے. تو اسی طرح سے کسی کا معصوم بنانا, کسی کا معصوم نہ بنانا, کسی کو نبی بنانا, کسی کو نبی نہ بنانا, یہ بھی تکوینیات کا حصہ ہے. کسی کو نبی بنائے, کسی کو نبی نہ بنائے, کسی کو نبی کے لیے چنے, کسی کو نہ چنے, کسی کو معصوم قرار دے, کسی کو معصوم قرار نہ دے, کس کو کس نسل میں سے رکھنا ہے, یہ تکوینیات میں سے, کس کو کیا اولاد دینی ہے, یہ تکوینیات میں سے, کس کو کتنی زندگی دینی ہے, یہ تکوینیات میں سے. کسی کی زندگی 70 سال ہے, کسی کی زندگی 50 سال ہے, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے, حلال حرام سے تعلق نہیں ہے کہ 50 سال والا حلال ہے, 55 سال والا حرام ہے. اس کا شریعت سے, قانون گزاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک تکوینی عمل ہے کہ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی عمر کتنی ہے, یہ تکوینی عمل ہے. سورج کا کب نکلنا ہے, کب ڈوبنا ہے, یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. پوری دنیا کی سائنس, ٹیکنالوجی سب جمع ہو جائیں, نارتھ کوریا سے لے کے امریکہ تک تمام سارے وسائل اپنے جمع کر لیں, اس کے بعد بھی چاند کا کچھ ہلا نہیں سکتے, چاند کو اپنی جگہ سے موو نہیں کرا سکتے. کر سکتے ہیں, لیکن اگر تکوینیات کسی کے پاس ہیں, ارادے تکوینی ہیں, طاقت تکوینی ہو, تو وہی شخصیت اگر زمین سے اشارہ کرے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی, اسے کہتے ہیں تکوینیات. اب اگر پروردگار عالم نے اس آیت میں حکم دیا کہ ہم نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, تو یہاں پہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ تکوینی مسئلہ ہے. اور جب کوئی مسئلہ تکوینی ہوتا ہے تو اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی, اس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی, اس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی. اب کہا کہ نبی تم آج سے نبی بن جاؤ, جو میں نے اس دن واقعات نقل کیے تھے کہ نبی جا کے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بھائی مجھے وہی آئی ہے, جو میں نے اس دن واقعات نقل کیے تھے کہ نبی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, کوئی آدمی آیا تھا, فرشتے نما تھا, شیطان تھا, اعوذ باللہ, مجھے نہیں پتا چل سکا,
ایک عیسائی جا کے ورقہ ابن نوفل تصدیق کر رہا ہے کہ تم پہ وہی آئی ہے. وہ واقعہ نقل کیا تھا، یاد ہے نہیں؟ اب اس واقعے کو آپ دیکھیں، وہ چیز تمام کی تمام نبی کے تکوینی ولایت تکوینی سے ٹکراتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تکوینیات کیا ہے؟ تکوینیات اسے کہتے ہیں کہ جب سے نبی ہے وہ نبی ہے. اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی 28 رجب کو ان کو مبعث کا، ہم کہتے ہیں اس کو نبوت ظاہری، نبوت کا اعلان کرنے کا دن ہے. عید مبعث، باس یعنی اٹھانا، اس دن اعلان کرنے کا دن ہے. لیکن نبی جب سے ہیں، میں اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا نبی کب سے ہیں، اس پہ بحث نہیں کروں گا ابھی کہ نبی کب سے ہیں، علی کب سے ہیں، پنجتن کب سے، اس پہ کوئی گفتگو بھی نہیں کرنی میں نے، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. لیکن جب سے ہیں وہ نبی ہیں، اور علی جب سے ہیں وہ امام ہیں، اور پنجتن جب سے ہیں وہ معصوم ہیں. ایسا نہیں کہ اس تاریخ، اس آیت کی آنے کے بعد وہ معصوم بن گئے، اس سے پہلے معصوم نہیں تھے. کیونکہ تکوینیات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، تکوینیات کا کوئی دن نہیں ہوتا کہ بھئی آج سے تمہیں کنسیڈر کر دیا گیا، تم اس ملک کے صدر بن گئے. یہ دنیاوی عہدوں میں چلتا ہے. لیکن جو عہدے پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہوتے ہیں تو وہاں کی کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے. وہ جب سے ہے وہ ایسا ہی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا. یہ ہے مصداق حق، یہ ہے مصداق حق، اور انہی کو حق قرار دیا گیا ہے پروردگار کی طرف سے. اگر پیغمبر کسی جگہ پہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آ جائیں کہ علی مع الحق والحق مع علی، یہ فقط اس بات کے لیے نہیں کہ علی ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ بہت علی کی توہین ہے اگر یہ کہا جائے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ جی جہاں علی ہوں گے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، علی کے ساتھ اچھے لوگ ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے. یہ امیر المومنین کی توہین ہے، بلکہ یہ حق کی خوش نصیبی ہے کہ ان کو امیر المومنین کے ساتھ رکھا گیا ہے. حق کی شان میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کو علی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو علی کے ہمراہ رکھا گیا ہے. ورنہ امیر المومنین تو عین حق ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جہاں ہوں گے تو حق ہوگا، ان کی بات پہ سچائی ہوگی، ان کے ساتھ چلنے والے حق پر ہوں گے. یہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو قرار دینے والے پروردگار عالم ہیں. یہ کسی الیکشن کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے تو نہیں بنے ہیں مولا. ووٹوں کے ذریعے جو بنتا ہے وہ آپ کے سامنے حال ہے. اسی لیے پروردگار نے یہ کام اپنے پاس رکھا، کیونکہ انسان ہمیشہ ہی غلطی کرتا ہے. انسان تو آج تک 1400 سال بعد، اتنی ترقی کے بعد، اتنے علم کے بعد، اتنی میچور ہونے کے بعد، اس کے باوجود جب اتنی غلطیاں کرتا ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا مسلمان ہوگا. یہی مسلمان تھے نا، یہی ووٹ دینے والے ہوں گے، یہی بیعت کرنے والے ہوں گے، یہی لوگ تھے، انہی کے بڑے تھے نا جو آج ہیں. کوئی نئی نسل تو نہیں تھی، کوئی ڈفرینٹ لوگ تو نہیں تھے. جو آج بہت فلسفی بنتے ہیں، بہت میچور بنتے ہیں، بہت پڑھے لکھے بنتے ہیں، تو انہی کے بڑے تھے جنہوں نے وہ چنا تھا اس وقت. تو یہ کام چننے کا پروردگار عالم نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور اسے کہتے ہیں ارادہ تکوینی. اسے کہتے ہیں تکوینیات کا ارادہ. اب پروردگار عالم نے ان کو عصمت عطا کی. میں نے کل بھی عصمت کا ایک معنی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور میں آج اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے عصمت کا، کہ جو آدمی گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے. جو آدمی گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے. بچہ بھی کوئی غلطی کرتا ہے، کہتے بچہ چھوڑ دو بھائی، معصوم ہے. جو آدمی گناہ کبیرہ نہ کرے، گناہ صغیرہ نہ کرے، معصوم ہے. اگر اس ڈیفینیشن کو، اس تعریف کو ہم ائمہ طاہرین کے ساتھ اگر لگائیں تو ائمہ طاہرین کی توہین ہے. بھائی کیوں؟ کیونکہ اس گھر کی کوئی خادمہ اگر فضہ بھی ہو تو تاریخ اس کا کوئی گناہ کوڈ نہیں کر سکتی. تاریخ نے کوئی جناب فضہ کا کوئی گناہ کوڈ نہیں کر سکی. جو اس گھر کا کوئی خادمہ بھی بن جائے، اس گھر سے کوئی منسلک ہو جائے، اس کے نزدیک تصور گناہ نہیں آ سکتا. اب میں مثال دوں ایسی شخصیات کی کہ جنہیں ہم معصوم اپنی 14 کی لسٹ میں نہیں گنتے.
معصوم 14 ہی ہے یا میں غلطی کر رہا ہوں؟ 13 ہے 15 ہے، صحیح ہے کیا بول رہا ہوں میں؟ 14 ہی ہے نا، اس میں کسی کو ایڈ کرنے کی گنجائش ہے؟ کوئی شاید نکل آئے گنجائش، ٹھیک ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے نا. معصومین 14 ہیں، وہی آ گئے، ختم. اب وہ چیزیں لاک ہو گئی، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، کم از کم اس قیامت تک جس میں ہم رہ رہے ہیں زندگی میں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. وہ 14 کی فگر 14 ہی رہے گی، نہ وہ 13 ہوگی نہ 15 ہوگی، 14.25 بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ چیز فکس ہو گئی. 14 کے جب ہم نام لیتے ہیں تو کچھ لوگ جو اس 14 کی فہرست سے خارج ہیں، 14 کی فہرست میں شامل نہیں ہیں. جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، صلوات پڑھنے در باوت بلند صلوات. تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جناب غازی کے ذہن میں کبھی تصور گناہ آیا ہو؟ ثابت کر دے ایک لمحے کے لیے بھی. لیکن ہم انہیں معصوم کہتے ہیں. 14 کی فہرست میں کہیں شامل ہیں؟ وہ نہیں شامل، لیکن تصور گناہ تو ان کے پاس نہیں تھا. تو جو آپ تعریف کرتے ہیں کہ جو گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے، جو گناہ نہ کرے معصوم ہے، تو پھر ان کو بھی معصوم کنسیڈر کریں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، معصوم ہے کون؟ اتنی کنجوسی سے آپ لوگ صلوات پڑھیں گے تو مجھے کل ایک مجلس صلوات میں پڑھنی پڑے گی. یہ تو میں نے ان افراد کے نام گنائے کہ جو کہ اہل بیت کے در سے متصل ہیں. ہمارے پاس ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ جن کے نزدیک تصور گناہ کا وجود نہیں تھا، لیکن ہم انہیں معصوم نہیں کہتے. ایک کی فقط میں مثال دوں گا کیونکہ پرانے لوگ ہیں، گزر چکے ہیں، اس پہ کوئی حساسیت نہیں. جناب مقدس اردبیلی، ان کا نام ہی مقدس، ان کا نام نہیں ہے، ان کو نام مقدس اردبیلی اس بنیاد پہ کہا جاتا کہ اتنے زیادہ مقدس تھے، اتنے پاک تھے کہ وہ ان کی شہرت مقدس اردبیلی، اردبیل کے وہاں رہنے والے تھے، تو اسی نام سے ان کی مقدس کے تقدس کے نام سے ان کی شہرت بن گئی. اور ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک دن یہ ایک سواری پہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ہی یہ خود اپنے زمانے کے مرجع وقت، ان کا ایک شاگرد جو کہ وہ بھی مجتہد تھا، وہ اپنی سواری پہ تھا، یہ اپنی سواری پہ تھے. ان کا شاگرد جو کہ مجتہد تھا، اس نے کوئی حرام فعل نہیں کیا. اس نے کیا کیا کہ اپنی سواری کو چلنے کے لیے کہ ذرا وہ تیز چل سکے ایک چابک لگایا. وہ چابک ہوتا نا پڑے چھڑی ٹائپ کی چیز جو جانور کو ہکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اس عمل سے مقدس اردبیلی اتنا ناراض ہوئے کہ پھر اپنے شاگرد سے انہوں نے گفتگو نہ کی. اس عالم کا تقویٰ ایک ایسا شخص کہ جس کا در اہل بیت سے بظاہر اتصال نہیں ہے، فقط ماننے والا ہے، فقط خادم ہے، فقط عقیدت رکھنے والا ہے. تو جب اس گھرانے کے شاگرد اور غلام کی تقویٰ کا یہ عالم ہو کہ تصور ایک گناہ ان کے پاس نہ ہوتا ہو، لیکن ہم اس کے باوجود بھی ان کو معصوم نہیں کہتے. تو لہذا یہ تعریف کہ اگر ہم ائمہ تارین کے لیے کریں یا معصومین کے لیے کریں کہ جو شخص گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے، تو یہ تاریخ تو فارغ ہو گئی. یہ تاریخ جو ہے ختم ہو گئی اب تو ختم، کیونکہ یہ تاریخ تو ویلڈ نہیں رہی نا. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو ائمہ تارین سے نسبت دی جائے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ تعریف ہے کیا؟ میں نے اس دن فقط اشارتاً عرض کیا تھا، آج اس کی وضاحت کروں گا. میں نے کیا تعریف کی تھی اس دن؟ کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو احکام خدا کو وصول کرے بغیر کمی و زیادتی کے. اور بغیر کمی و زیادتی کے، میرے پورے الفاظ پہ غور کیجئے گا، بغیر کمی و زیادتی کے لوگوں تک پہنچائے، اسے معصوم کہتے ہیں. احکام خدا کو وصول کرے بغیر کمی و زیادتی کے. یہ جو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھول گئے، یہ بھولنے کا سین نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس وقت ختم ہو جائے گی. نسیان کی، بھولنے کی، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اسی لیے کہا کہ معصوم ہیں. احکام خدا کو وصول کریں
بغیر کمی زیادتی کے، اور لوگوں تک پہنچانے کا کام مقام عصمت کا ہے۔ اب ممکن ہے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جو وحی کی مدت تمام مسلمانوں میں متفقہ طور پر بیان کی جاتی ہے وہ ہے 23 سال۔ زیادہ کم تو نہیں ہے، کچھ کمی کر دی ہو میں نے، 23 سال ہی ہے نا۔ یعنی یہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ شریعت جو موجود ہے، یہ 23 سال کے عرصے میں پیغمبر پر نازل ہوا۔ اس میں کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب تو کیا 23 سال کے بعد قرآن تو آنا بند ہو گیا؟ اگر ہم پیغمبر کی ذات تک یہ مسئلے کو رکھیں تو ٹھیک ہے، پیغمبر پر 23 سال وحی نازل ہوتی رہی، قرآن نازل ہوتا رہا، احکامات نازل ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب جبرائیل امین علیہ السلام ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے، نہیں بھی اب تو کام ختم ہو گیا، قرآن آ گیا فارغ، یا اس کے بعد کوئی نیا قرآن نازل ہوا ہے، کوئی نئی کتاب نازل ہوئی ہے جو آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا ہے مسئلہ؟ جبکہ معصومین کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بھائی بھی میں نے کہا کہ معصوم یہ ہے کہ احکام خدا کو لے اور لوگوں تک پہنچائے، احکام خدا کو لے۔ بھائی رسول کی حد تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب امیر المومنین پہ کون سی وحی آئی ہے؟ باقی ائمہ پہ کون سی وحی آئی؟ کون سی وحی آئی؟ کوئی نئی کتاب آئی ہے؟ اگر ہر امام پہ ایک کتاب آئی ہوتی تو کم از کم آج 12 کتابیں تو اور ہونی چاہیے تھی قرآن کے علاوہ۔ ایسا ہے نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پتہ نہیں کتنی کتابیں اب تک آ جاتی۔ تو بھی کون سے احکام جو آج تک آ رہے ہیں؟ آج تک کون سا ایسا حکم ہے جو آج بھی آ رہا ہے؟ وہ کون سا حکم ہے جو امیر المومنین پر آیا، جو امام حسن مجتبیٰ پر آیا، امام حسین علیہ السلام پہ آیا، باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام پر آئے؟ وہ کون سے احکامات ہیں جو یکی بعد دیگر ایک معصوم پر آتے رہے؟ وہ کون سے احکامات ہیں؟ اب اس احکامات کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ماہ رمضان کی شب قدر میں۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے تمام مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے۔ پورے مسلمان، کوئی 19 کو کھڑا ہو، 21 کو کھڑا ہو، 23 کو کھڑا ہو، 25 کو کھڑا ہو، 27 کو کھڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی تاریخ بنائی ہوئی ہے، لیکن کھڑا ضرور ہوتا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے کہ مجھے ملے گا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا چلو چلتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ انسان اس امید کے ساتھ آتا ہے کہ جو آج میں مانگوں گا مجھے وہ ملے گا۔ فقط آپ لوگ نہیں، جتنے مسلمان ہیں اپنی اپنی تاریخوں پہ جا کر راتوں کو جاگتے ہیں۔ کیوں جاگتے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے جاگنے کی؟ اس کی بنیاد کیا بنی مسلمانوں کی یہاں جاگنے کی؟ کوئی قرآن کی آیت ہے نہیں آپ کے ذہن میں؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ سورہ قدر پڑھی ہے آپ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی چینل نے جھوٹے سچے سستے مہنگے اتھینٹک گھٹیا مسلمانوں کے غیر مسلمانوں کے کسی چینل نے کسی فرشتے کو کہیں نازل ہوتے ہوئے رپورٹ نہیں کیا۔ پاکستان سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، وہ سگنلز پہ سستے اخبار بکتے ہیں 2-2 روپے کے، جو فقیر آ کے آپ کی گاڑی میں زبردستی ڈال دیتا ہے۔ کبھی اس اخبار میں بھی بڑی آفاقی خبریں ہوتی ہیں، کبھی اس خبر میں بھی اخبار میں بھی نہیں آیا کہ فلاں مسجد میں چیچا بتی کی کہ فرشتے کا بچہ نازل ہوا ہے۔ کہیں آج تک کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبح تک ہوتے ہیں، 1-2 بھی نہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نازل کہاں ہوتے ہیں؟ امام کعبہ کے پاس ہوتے ہیں، کسی حرم میں ہوتے ہیں، کسی مفتی اعظم کے پاس ہوتے ہیں،
ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر پہ آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں فرشتے؟ کہاں آتے ہیں؟ کوئی تو ایڈریس ہوگا, کوئی جگہ, کوئی حوالہ, کوئی ایسا مقصد کہ جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہوں. کون سی جگہ ہے جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اگر تمام مسلمانوں سے پوچھے جائے, کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے ہمارے. سوائے ہمارے ایک جواب ہے. ہم کہیں گے جو حجت خدا ہوگا اس کے پاس نازل ہوتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کا کام ہے حجت خدا کے پاس احکامات کو لے کر آنا. بھائی کیا حکم لے کر آتے ہیں؟ حلال و حرام کے حکم بیان کرتے ہیں؟ نہیں. دنیا میں کس کو کتنا رزق دینا ہے, کس کی کتنی عمر دینی ہے, کس کو صحت دینی ہے, یہ تمام احکامات دنیا, اسی لیے کہا جاتا ہے حجت خدا. یعنی اس حجت کو, اس شخصیت کو جب نسبت دی جاتی ہے پروردگار عالم سے, تو جو خدا کے کام ہے خدا ان کے ذریعے, ان کے توسط سے لیتا ہے. اسی لیے اسی کو کہا جاتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ انہی وسیلے کے ذریعے ان تک پہنچو. یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے کہ شیعوں کو اپنا گڑا ہوا ہے. اگر ہے تو اس کا جواب دے دو, جتنے بھی سوالات اٹھائیں اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اسی وسیلے سے حجت خدا جب ہمارا عقیدہ ہے, جو جس کو نسبت دی گئی ہے ایک شخصیت کو, امام معصوم کو, جب یہ کہا جائے کہ امام زمان, یا یہ کہا جائے حجت خدا, یعنی حجت کو خدا سے جب نسبت دی جائے تو جو بھی خدائی امور ہیں, پروردگار چاہتا تو سارے کام خود ہی کر سکتا تھا, فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. پروردگار کے فرشتوں کا محتاج ہے؟ پروردگار کسی شخصیت کا محتاج ہے؟ نہیں. پروردگار نے سمجھانے کے لیے کہ میرے پاس آنے کے لیے یہ طریقے ہیں, یہ وسیلے, ان کے ذریعے آؤ گے تو تمہاری بات جلدی مجھ تک پہنچے گی. اس میں شرک لازم نہیں آتا, کیونکہ وہ پروردگار کے پیرلل نہیں ہے, پروردگار کے راستے میں. شرک کہاں پر آئے گا؟ شرک کہاں پر ہوتا ہے؟ کہ جہاں ہم کسی کو پروردگار کے اعمال میں شریک قرار دیں. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ پروردگار کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ خدا کی مخلوق ہے. جتنی مخلوق ہے اس میں انبیاء, ائمہ, پوری کائنات سب کی سب ملا کر خدا کی مخلوق ہے. تو شرک تو لازم نہیں آیا. شرک کہاں سے لازم آ گیا؟ اگر ہم پروردگار اعوذ باللہ استغفر اللہ خدا کے کسی عمل میں, خدا کی صفات میں, خدا کی ذات میں, خدا کے اعمال میں, خدا کی عبادت میں اگر کسی کو شریک کرے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے. ہمارا کوئی بھی عمل شرک پہ نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں آپ حرم جاتے ہیں, وہاں دعائیں کرتے ہیں, زری کو چومتے ہیں, شرک ہے. شرک کس لیے ہوگا؟ اگر میں 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ رہا ہوں تو اس میں شرک کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اسی زیارت امام حسین علیہ السلام میں جب آپ پڑھیں گے تو آخر میں کچھ جملے ہیں, ان جملوں میں صاف وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ میرا سجدہ خدا کے لیے, یہ میں نے نماز خدا کے لیے پڑھی ہے, یہ 2 رکعت نماز میں نے خدا کی نیت سے پڑھی ہے, نیت میں کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, اور اس کا ثواب میں بخشتا ہوں امام حسین علیہ السلام کو. اس میں کیا شرک ہے؟ اگر میں 2 رکعت نماز سید الشہداء کے لیے پڑھوں, میں امیر المومنین کے لیے بھی پڑھوں, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے پڑھوں, تو اس میں شرک کیا ہے؟ کیونکہ میری نماز, میرا سجدہ, میرا رکوع پروردگار عالم کے لیے ہے. اس میں شرک کہاں سے لازم آ گیا؟ اگر میں ان کو خدا کے پیرلل رکھوں, خدا کے ساتھ رکھوں, تو آپ کہیں گے جی آپ نے شرک کر دیا. شیعہ شرک کرتے ہیں, شیعہ شرک کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. ہم کس بات پہ شرک کرتے ہیں؟ تو لہذا یہی ہے عصمت کا معنی کہ پروردگار عالم نے ان کو معصوم قرار دیا, اور ان پر تمام احکامات, فقط یہ شرعی احکامات کی بات نہیں ہو رہی, جو خدا کی مخلوق سمندر کی تہ میں بھی ہے اس کو بھی اگر رزق جائے گا تو ہمارے امام کے توسط سے جائے گا. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام پہ عقیدہ رکھے یا نہ رکھے. کیوں؟ اس کی دلیل میں آپ کو دوں. کیا پوری دنیا کے لوگ کیا خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں؟ خدا کو یقین رکھتے ہیں؟ خدا پہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. لیکن پروردگار ان کو رزق بھی دیتا ہے, پروردگار ان کو اولاد بھی دیتا ہے, پروردگار ان کو طاقت بھی دیتا ہے, پروردگار ان کو زندگی بھی دیتا ہے, پروردگار ان کو اور دیگر دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے. تو اس میں اعتقاد رکھے یا نہ رکھے, پروردگار دینے والا ہے. اب کوئی ہمارے امام پر اعتقاد رکھے یا نہ رکھے, میرے امام کا کام ہے کہ جو حکم پروردگار کی طرف سے آیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. صلوات پڑھیں محمد.
اور اسی کو کہا جاتا ہے عصمت، اسی کو کہا جاتا ہے معصوم، کہ جو تمام چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں. وہ مخلوق جو سمندر کی تہہ میں ہے اس تک بھی رزق پہنچانا میرے امام کے وسیلے سے. اسے کہا جاتا ہے حجت خدا، اسے کہا جاتا ہے امام معصوم، اسے کہا جاتا ہے اس درجے عصمت کا. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آئے کہ میں نے پیغمبر کو بھی کہا کہ جی 23 سال حکم آئے وغیرہ، ائمہ طاہرین کو بھی ایکسپلین کر دیا، لیکن ابھی ایک شخصیت باقی رہ گئی ہے، ایک شخصیت اور باقی رہ گئی ہے. وہ کس کی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی. اب مجھے اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے آج اس کنجوسی کے ساتھ جو آپ لوگ سلوات پڑھ رہے ہیں نا آہستہ سے، اس شایان شان جن کا نام دیا جا رہا ہے ان کی شان کے مطابق سلوات پڑھیں. محمد عالم ورنہ کل کی مجلس جو ہے مجھے سلوات کی اہمیت میں پڑھنی پڑ جائے گی. ایک شخصیت رہتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہو کہ ان کے پاس کون سے احکامات آئے. ذہن میں آتا ہے؟ سوال نہیں آتا. 14 کی فہرست میں وہ شامل ہے نہیں ہے؟ یا میں غلطی کر رہا ہوں گنتی میں بھی؟ آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، گنتی بھی آتی ہے آپ کو. ایک شخصیت جو کہ 14 کی فہرست میں شامل ہے، ابھی ان کا ذکر نہیں ہوا. اب ان کا کیا فرشتوں سے لینا دینا؟ استغفر اللہ. ان کا کس نوعیت کا انٹریکشن ہے فرشتوں سے؟ میں پہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، فقط ایک بات کا حوالہ دے کے بات کو ختم کروں. اور وہ کیا کہ آپ نے بچپن سے اپنی محافل میں حدیث قصہ پڑھی ہے. حدیث قصہ پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ یا سناؤں میں اس کے جملات کچھ؟ بچپن سے اپنی مجالس میں، شادی میں، نکاح کے وقت، کوئی بھی گھر میں محفل ہو، میلاد ہو، مجلس سے پہلے مجلس کے بعد حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. حدیث قصہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حدیث قصہ میں کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ ایک وقت میں آپ سے ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ میں گیا باہر، کوئی صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ سڑک پہ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ ایسے ایسے بتا رہے تھے کہ یہ ہوا، یہ حادثہ ہوا، فلان ہوا. کسی کے واسطے سے آپ کو کوئی بات کوٹ کرتا ہوں، یا میں کہوں کہ جناب میں نے بھی نیٹ پہ یہ خبر سنی ہے، فلاں چینل پہ یہ خبر آئی ہے، ٹی وی پہ یہ سنا ہے، ٹی وی پہ یہ دیکھ کے آ رہا ہوں، یا فلاں صاحب نے یہ سنایا، یا فلاں کتاب میں یہ پڑھا، کوئی واسطہ، کوئی ریفرنس دوں گا کہ میں نے اس واسطے سے آپ کو یہ خبر دی. لیکن ایک وقت میں آپ سے کہوں کہ نہیں، سڑک پہ یہ ہوا ہے، واسطہ کو میں نقل نہ کروں. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک واقعہ میں نقل کر رہا ہوں کسی واسطے کے ذریعے، کسی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا، نیٹ پہ پڑھا، وغیرہ وغیرہ. ایک واقعے کو میں نقل کروں بغیر کسی واسطے کے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، کہ ایسا ہوا، ایسا ہے، ایسا ابھی ہوا ہے، ابھی ایسا دیکھ کے آ رہا ہوں. تو دونوں باتوں میں فرق ہے. اب جو کہ حدیث قصہ کا جو آغاز ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس پورے واقعے کو، کہ جو کہ زمین پہ ہوا وہ تو صحیح ہے، وہ سب کے سامنے ہوا کہ ایک ایک کر کے آتے رہے، چادر کے اندر شامل ہوتے رہے. لیکن اس کے بعد جب سب چادر کے اندر شامل ہو گئے، پھر جو فرشتوں نے پروردگار عالم سے سوال کیے اور پروردگار عالم نے فرشتوں کا جواب دیا، وہاں پہ جناب سیدہ کسی واسطے کے ذریعے کوڈ نہیں کر رہی ہیں. کوئی واسطہ نہیں ملے گا حدیث قصہ میں، کوئی واسطہ نہیں ہوگا کہ مجھے جبرائیل امین نے بتایا کہ خدا نے یہ کہا اور فرشتوں نے یہ سوال کیا، پھر خدا نے یہ جواب دیا. کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے سارا منظر ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو سے گویا وہ خود دیکھ رہی ہیں. نہیں تو ان کو کوٹ کرنا چاہیے تھا کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے مجھے بتایا، جبرائیل آ کے خبر دے گئے کہ آسمان پہ یہ ہو رہا ہے، آسمان والوں نے یہ سوال کیا. لیکن کوئی چیز ایسی ملتی نہیں ہے. یہ ہو گیا ایک بات. دوسری بات، اگر دنیا میں کوئی پوچھے کہ یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ کون ہے بھائی؟ یہ کہ وہ فلاں صاحب کا نواسا ہے، ان کا پوتا ہے.
طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جب کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو کسی مشہور شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ فلاں سیاست دان کے خاندان سے ہے۔ ایسا ہی ہے، جو خاندان کا سب سے باٹھا، سب سے انون، اس کا حوالہ دیتے ہیں کبھی؟ آدمی ڈھونڈتا ہی رہے کہ بھائی یہ کون صاحب ہے، کس کے حوالے سے، کس کا پوتا ہے، وہ فلاں، بھائی کوئی مشہور آدمی، کون سے خاندان کے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا ہیں؟ ہمیشہ حوالہ کیا دیا جاتا ہے؟ جو مشہور شخصیت ہو اس سے تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ فلاں کھلاڑی کے دوست ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے تھے، فلاں آدمی کے پوتے ہیں، فلاں سیاست دان کے، فلاں عالم دین کے گھرانے سے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، جو مشہور شخصیت ہوتی ہے اس سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ لیکن پروردگار کا عجیب انداز ہے، جب پروردگار کے سامنے فرشتوں نے سوال کیا ہے کہ 5 آدمی جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو آپ نے خلق کیا، یہ کون ہے؟ تو پروردگار کیسے تعارف کروا رہا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنیہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے۔ سوال پڑے محمد۔ ایسا ہی ہے نا جملہ، کوئی کمی زیادتی تو نہیں کر رہا میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اتنی زیادہ معروف تھی، اور اس کا یہی سوال لے کر ایک شخص جو کتاب بحار العلوم میں یہ واقعہ نقلی حدیث، اس میں 7-8 حدیثیں ہیں، کہ ایک شخص گیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور جا کے سوال کرتا ہے، مولا یہ جو سوال میں نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ فرشتوں کے درمیان جب تعارف ہو رہا ہے تو بیوی کی ذات سے کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یقیناً پیغمبر تو افضل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پیغمبر تو سب سے افضل ہے، اس کے بعد باقیوں کی باری آتی ہے۔ لیکن جب پروردگار تعارف کروا رہا ہے تو بیوی کا سہارا لے رہا ہے، بیوی کے ذریعے سب کو تعارف کروا رہا ہے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں؟ امام فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب، البتہ آپ لوگ کو تو وہ نعمت نصیب نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کی، ہمیں پاکستان والوں کو بہت ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹٹولتے ہیں جب رات کے وقت لائٹ چلی جائے، ہاں بھائی کدھر ہو، ذرا سنبھل کے چلنا، ٹکرا بن جانا، اندھیرا خوب ہو جائے، جب کہیں پہ بلیک آؤٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو آواز سے ہم کنوے کرتے ہیں میسج، ہاں بھائی کدھر کھڑے ہو، ادھر سے آواز آئے گی میں ادھر کھڑا ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اندھیرے کی حالت میں آپ کیسے ایک دوسرے کو کنوے کرتے ہیں؟ جب آپ کسی کو نہ دیکھ رہے ہوں تو آواز کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو اہل آسمان یعنی فرشتے ایک وقت تھا کہ تاریکی میں رہتے تھے، امام کی الفاظ ہیں کہ وہ لوگ تاریکی میں رہتے تھے اور ایک دوسرے کو آواز سے پہچانتے تھے، آواز سے ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے تھے کہ بھئی یہ آدمی کون ہے، یہ کون نہیں ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ان کو خلق کیا، تو آپ کے نور سے فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا، کہ جس کے سبب اہل آسمان کے ذریعے، اہل آسمان کے نزدیک آپ سب سے زیادہ معروف ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے معصوم، اسے کہا جاتا ہے معصوم۔ یہ ہے وہ درجہ مقام عصمت۔ اور جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ میرا جو مقصد ہے یہاں فضائل، ٹھیک ہے فضائل پڑھ رہا ہوں، لیکن اس حق کی لڑی کو پہچانوانا ہے کہ جو ان سے ہٹ جائے گا وہی ناحق ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حق کی شان میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ من المومنین کے ساتھ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کی بنیاد ہیں، جیسے امیر المومنین نے بھی کئی جگہوں پہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ تو قرآن صامت ہے، خاموش قرآن ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ اصل قرآن تو ہم ہیں، اہل بیت ہیں، وارث قرآن وہ ہیں۔ آج کے لوگ کیا قرآن کو سمجھتے ہیں؟ آج تو 1400 سال ہو گئے، مسلمان ایک ترجمہ نہیں کر سکتے، کوئی یونائٹ ہو جائے سب ایک ہی جیسا کوئی ترجمہ کر لے، نہیں کر سکتے۔ تو سمجھنا تو قرآن بہت دور کی بات ہے۔ اس قرآن کو سمجھ جانے والا کون ہے؟ جو وارثان قرآن ہے۔ تو خیر یہ عصمت کا درجہ ہے، یہی اسی کو معصوم کہتے ہیں، اور یہی حق کی راہ ہے۔ اس سے جو بھی ہٹے گا وہ یقیناً حق کے راستے سے منحرف ہو جائے گا۔
آج اپنی گفتگو کو یہیں ختم کریں. آج 3 محرم آج کے دن کے آغاز سے کربلا کے ایک شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے، اور آج معمولاً ایک ایسے شہید کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو کہ کربلا کا سب سے پہلا شہید ہے، جو کربلا کے واقعے سے پہلے شہید ہوا، اور اس شہید کا نام ہے مسلم ابن عقیل. مسلم رشتے میں امام حسین علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، کزن بہنوئی بھی ہیں. بنی ہاشم میں سے ہیں، امیر المومنین کے بھتیجے ہیں، اور مولا کو اتنا اعتماد، اتنی محبت جناب مسلم سے کہ اپنے جانے سے پہلے جناب مسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفے بھیجا. اور یہ واقعات تمام آپ جانتے ہیں بخوبی. مسلم گئے اہل کوفہ کی دعوت پر، لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی. آپ نے یقیناً بہت سارے لوگوں نے زیارت بھی کی ہوگی، جو نہیں جا سکے وہ جا کے ان کو انشاءاللہ زیارت نصیب ہو. کربلا کی، نجف کی، مسجد کوفہ جائیں. کتنی وسیع اور رئیس مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے. اس مسجد میں بھی مسلم نماز پڑھا رہے ہیں. مسلم نماز شروع کرتے ہیں تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلم نماز ختم کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا. یہ مسلم جو کہ کوفے والوں کی دعوت پر کوفے آئے ہیں، آج مسلم پر یہ غربت نازل ہو گئی، ایسی غربت آئی مسلم پر کہ مسلم کو کوئی اپنے گھر کے اندر وارد نہیں ہونے دیتا. یہ مسلم ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، یہاں تک کہ اس رات کی تاریکی میں جناب مسلم چلتے چلتے ایک ڈیوڑی پہ جا کر بیٹھ گئے. ڈیوڑی پہ جا کے بیٹھے تو دیکھا ایک کوئی خاتون نکلتی ہے گھر سے باہر. جناب مسلم کو دیکھا، کہا اے غریب آدمی تم کون ہو؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں کوفے کے حالات کا علم نہیں ہے؟ تم جاؤ اپنے گھر جا کے آرام کرو، کہیں تمہاری وجہ سے ہم پہ مصیبت نہ آ جائے، کہیں تمہاری وجہ سے ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں. تم جاؤ اپنے گھر کو، جاؤ یہاں گلی سے نکلو. مسلم نے کہا کہ میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں، اس گھر میں، اس شہر میں مجھے کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. کہا اچھا تم اگر غریب ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ کھانے کو دے دوں، تم میرے گھر میں آ جاؤ. اس مومنہ نے مسلم کو گھر میں بلایا اور پوچھا تم ہو کون؟ اے غریب تم اس شہر میں کیا لینے آئے ہو؟ مسلم کیا بتائیں کہ میں خود سے نہیں آیا، مجھے دعوت دے کر بلایا گیا ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے مولا امام حسین کی فکر ہے جو میرے پیچھے پیچھے کوفے آ رہے ہیں. جناب مسلم نے جب یہ سوال سنا مومنہ پریشان ہو گئی. مسلم کو ایک کمرہ دیا. مسلم نے کہا اے بی بی اگر اجازت دو تو مجھے کچھ راز و نیاز کرنی ہے اپنے پروردگار سے. ایک راز و نیاز کر اللہ والوں نے شب عاشور کی تھی، آج مسلم کی شب عاشور ہو گئی ہے. یہ مسلم عبادت میں مشغول ہے. اسی مومنہ کا جب وہ بیٹا آیا انعام کی لالچ میں اس نے ابن زیاد کو جا کے خبر دی، ابن زیاد جس مسلم کو تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے وہ مسلم میرے گھر میں ہے. اور پھر ابن زیاد کی طرف سے سپاہی بھیجے گئے، فوجیں بھیجی گئی. تو جب بھیجا پورا مسلم کا گھراؤ کر لیا. مسلم نے کہا اے مومنہ مجھے اجازت دے میں گھر سے باہر جاتا ہوں. مومنہ سامنے آ گئی. اے مسلم آپ میرے مولا کی نمائندہ میں آپ کو کیسے جانے دوں؟ آپ اس گھر میں رہیں گے، اگر جہاد کریں گے آپ کا دفاع کچھ لمبا ہو جائے گا، لیکن جب باہر جائیں
اے مومنا مجھے باہر جانے دے، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے یہ اشقیاء تیرے گھر میں آ جائے، تیری بے پردگی ہو جائے، تیرے گھر کی حرمت ختم ہو جائے۔ میں کہوں گا مسلم شام غریبہ آپ کہاں تھے کہ جہاں جب خیموں میں جناب زینب کی چادر لٹی، سکینہ کے دامن میں آگ لگی، مسلم گھر سے باہر آتے، اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ ایک مقابلہ کربلا میں بھی شہیدوں نے کیا، مقابلہ وہاں جنگ کا تھا، وہاں تیر تھے یا نیزے تھے، لیکن میرے مسلم پر کہیں سے تیر آیا، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے گھر کی چھتوں سے عورتوں نے گرم پانی ڈالا، کسی نے آگ برسانی شروع کی، لیکن یہ بنی ہاشم کا اکیلا جوان مقابلہ کرتا رہا۔ ابن زیاد کی طرف سے فوج آتی رہی، یہاں تک کہ ابن زیاد نے اپنے اشعث ابن کندی سے کہا، اے اشعث میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا ہے، اتنی فوج کیوں منگوا رہے ہو؟ اشعث نے کہا تو نہیں جانتا یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، تیری پوری فوج بھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے کم ہے۔ پھر جناب مسلم کو دھوکے سے ایک ایسے مقام پہ لایا جا گیا، ایک گھڑے میں مولا کو رکھا گیا، اس گھڑے میں مولا سے کہ یہ نمائندے جناب مسلم گرتے ہیں، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کر آئے، ابن زیاد کے دربار میں لے کر آئے، اس انداز سے لے کر آئے کہ جناب مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کچھ سالوں بعد امام سجاد کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ تو رسول خدا کی اولاد ہیں، آپ امام معصوم ہیں، لیکن بڑا فرق میں نے دیکھا کہ جب مسلم کو بھی دربار میں لایا گیا میں اس وقت بھی موجود تھا، جب آپ کو بھی دربار میں لایا گیا میں اس وقت بھی موجود تھا، لیکن بڑا فرق تھا میرے مولا، جب مسلم آئے تو مسلم کی کمر بھی سیدھی تھی، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن میرے مولا معاف کیجیے گا جب آپ آئے آپ کی کمر بھی جھکی ہوئی تھی، آپ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھی۔ امام نے کہا ایسا بھی تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا مسلم دربار میں لایا گیا وہ تنہا تھا، لیکن جب میں دربار میں لایا گیا میری پھپھیاں رسول زادیہ بے پردہ میرے ساتھ تھی، میری ماں بہنوں بے پردہ میرے ساتھ تھی، میں کیسے نظریں ملاتا۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ رکھا لے کر آیا گیا، دارالامارہ کی چھت آج بھی اس کے آثار باقی ہیں، آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے اس کے آثار باقی ہیں۔ دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم کو لایا گیا، اب جناب مسلم کو حکم ہوا کہ ان کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دو، لیکن اس سے پہلے جناب مسلم نے ایک رسم ڈالی، ایک روایت ڈالی۔ وہ روایت کیا تھی؟ وہ رسم یہ تھی، وہیں سے دارالامارہ کی چھت سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے مولا حسین اپنے بھائی مسلم کا سلام۔ یہ معظمہ جناب مسلم نے یہ رسم ڈالی کہ انہوں نے بتا دیا کہ جب بھی امام کو سلام کرنا چاہو تو فاصلے کی قید نہیں ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کے سلام کرو تو میرا امام وہیں سے جواب دے گا، یا اخی مسلم۔ یہ مسلم کا ایک پہلا سلام تھا، ایک مسلم کا پہلا سلام تھا۔ اب مسلم کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا، ان کے سر کو دارالامارہ پہ لٹکایا گیا، ان کے جسم کو کوفے کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ جب 11 محرم کو یہ کربلا سے اسیر ہو کر قافلہ آتا ہے، جناب زینب جب کوفے کے دروازے پر پہنچتی ہے، ایک آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب پریشان ہو گئی، یہ سلام کون کر رہا ہے؟ ارے اس غربت میں میرے بھائی
السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے شہزادی زینب میرا سلام ہو۔ زینب نے اس سرکٹے جنازے کی طرف دیکھا، کہا اے بھائی تو ہے کون جو ہمیں اس غربت میں سلام کر رہا ہے؟ جناب مسلم نے کہا شہزادی مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا بھائی مسلم ہوں، 1 مہینے سے اسی دروازے پر آپ کے استقبال کا انتظار کر۔ ارے ہماری اس قریب سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد، جو لوگ بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں سب کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل عطا فرما، جو اسیر ہیں ان کو اسیران کربلا کے صدقے میں رہائی عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد آل محمد، دنیا میں جہاں جس کونے میں کوئی بھی شخص اس امر کو زندہ کر رہا ہے، اس عزاداری کے کوئی کسی بھی کام میں کوئی حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ کوئی جوتی سیدھی کرنے والا ہو، کوئی جھاڑو لگانے والا ہو، کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی فرش بچھانے والا ہو، پروردگارہ جو بھی لوگ شرکت کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو اپنی زمان میں رکھ۔ پروردگارہ تمام مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے علماء کرام مراجعین نظام کا سایہ ہمارے ساروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ دے رہے کہ ہم بہت یتیم ہیں، ایتام آل محمد ہیں، ہماری اس یتیمی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بے نبی علیہ السلام محمد۔